بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، جب ہم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت یعنی نبوت خاصہ کا تذکرہ شمار یعنی ذکر کیا، تذکرہ کرنا چاہا، تو اس کے ذیل میں بہت سارے اور بھی ابحاث سے ہمیں بحث کرنا پڑا۔ تو انہی ابحاث میں سے ایک آپ کے معجزات ہے جو کہ قرآن معجزات ہے، بہت سارے معجزات، جو کہ ان میں سے ایک اہم معجزہ جس کو ہم معجزہ خالدہ کہتے ہیں قرآن پاک ہے۔ پھر ہم نے قرآن کریم کے معجزات، اعجاز، بیان اعجاز، محتملات، اقوال، وہ ساری چیزیں بیان کیے جو کہ آپ نے سابق دروس میں ملاحظہ فرمائے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ایک اہم چیز کی طرف، جس کی طرف ہم اسی اعجاز سے بڑھے تھے کہ اگر پیغمبر کو آپ خاتم الانبیاء مانتے ہیں تو سابقہ شریعتوں کو نسخ کرنا لازم آتا ہے، یعنی ایک نئی شریعت آئی اور سابقہ ختم ہو گئی، تو پیغمبر کے اگر نبوت کو مان لیا جائے تو سابقہ شریعت ختم ہونے لازم آتے ہیں۔ اور اس کے اوپر یہودیوں کی طرف سے ایک اشکال وارد ہوا کہ مصالح کا مفاسد اور مفاسد کا مصالح بھرنا اس سے لازم آ رہا، لہذا آپ کا یہ نظریہ درست نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کی شریعت اب بھی جاری ہے۔ پھر اس کے جواب میں ہم نے بیان کیا کہ مصالح تابع مصالح ہوتے ہیں، نسخ تابع مصالح ہوتا ہے، لہذا جب تابع مصالح اور مصلحتیں تبدیل ہوتی ہیں تو نسخ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ آج ہم نسخ کے اوپر مختلف قسم کے احکامات، خود سابقہ شریعتوں میں بھی نسخ ہوتی رہی ہے اور احکامات تبدیل ہوتے رہے ہیں، اس کے اوپر ہم شواہد پیش کر رہے ہیں یہودیوں کو اور جواب دے رہے ہیں یہودیوں کے اس اشکال سابقہ کا۔ قال فرماتے ہیں وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما احل اللہ لمن تقدمہ۔ وقد وقع، یہ جو نسخ ہے نا جس کے ہم قائل ہیں، یہ چیز پہلے بھی واقع ہو چکی ہے، یعنی سابقہ شریعتوں میں بھی یہ چیز ہے، یہ چیز آ رہی ہے اور اس کے شواہد بہت زیادہ ہے۔ کب؟ اس کی ایک مثال اگر آپ دینا چاہیں تو فرماتے ہیں کہ حیث حرم علی نوح، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح پر حرام کیے بعض ما، ان چیزوں میں سے بعض، احل لما تقدمہ، جو حضرت نوح سے پہلے والوں کے لیے حلال تھی۔ ایسی چیزوں کا جب اللہ تعالیٰ نے جب ایسی چیز کو حرام قرار دیا جو سابقہ امتوں کے لیے حلال تھی، وہ حضرت نوح پر کیا کیا، یعنی سابقہ امتوں کے لیے جو چیز حلال تھی وہ آ کے حضرت نوح کے لیے حرام قرار دیا، تو گویا کہ یہ کیا ہو گیا، ایک قسم کا نسخ ہو گیا، بس یہ چیز واقع ہو چکا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ وَأَوْجَبَ الْخِطَانَ بَعْدَ تَأْخِيرِهِ، اور بعد والوں کے یعنی حضرت نوح سے بعد والوں کے لیے ختنہ کرنے کو کیا کیا، واجب قرار دیا، حالانکہ تقریباً خود حضرت نوح کی شریعت میں یہ چیز نہیں تھی۔ اس کی تیسری مثال وَحَرَّمَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے، جمع بین اختین جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وغیر ذالک، اس کے علاوہ بہت ساری احکامات، من الاحکام، احکامات میں سے یہ کیا ہو گیا، حضرت نوح کے بعد والوں پر واجب ہے، خود ان پر واجب نہیں تھے۔ یہ ہو گیا علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، انہوں نے یہ نسخ کے اوپر کچھ شواہد بیان کیے۔ اقول، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے، ھذا، یعنی یہ جو عبارت جو خواجہ نے بیان فرمائی ہے، یہ تأکید لابطال قول الیہود، ان یہودیوں کے قول کو باطل کرنے کے لیے بطور تائید اور شاہد پیش کی ہے، المانعین من النسخ، جو نسخ کو جائز نہیں سمجھتے اور نسخ کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے رد میں یہ ایک بہترین کیا ہے، جواب ہے۔ اور ہمارے جو ہم نے ان کے جواب میں جو جواب دیے تھے، اشکال کے جواب جو ہم نے بیان کیے تھے، اس کی
تائید ہے۔ فَإِنَّهُ بَيَّنَ أَوَّلًا جَوَازَ وُقُوعِهِ، سب سے پہلے خواجہ نے بیان کیا تھا کہ نسخ واقع ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے عدم وقوع کے اوپر جو دلیل پیش کی اور اس کے یعنی عدم امکان کو ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اولاً یہ وقوع پذیر ہونے والی شے ہے، واقع ہو سکتی ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ نسخ ممکن ہے۔ وہاں ہونا، اب آج کی درس میں بین وقوعہ فی شرعہم، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت فرما رہے کہ ان کے یعنی سابقہ جو شریعتیں ہیں ان کے اندر اس نسخ کے وقوع پر کیا کیا؟ استدلال کیا اور اس چیز کو بیان کیا۔ وذالک فی مواضع، اور یہ نسخ سابقہ امتوں میں بہت سارے مقامات پر وارد ہوئے ہیں۔ منہا، انہی موارد میں سے ایک مورد یہ بھی ہے کہ انہ جاء فی التورات، تورات میں یہ چیز ہے کہ ان اللہ تعالی قال لآدم و حوا علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا سے فرمایا قد ابحت لکما کل ما دب علی وجہ الارض فکانت له نفس حیۃ، ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دیے ہر وہ چیز جو کہ زمین پر اگتی ہے یعنی چلتی ہے اور اس کے لیے نفس اور حیات ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ دبہ ہے نا، لفظ دبہ اس کی دو تعویلات بیان کی گئی ہے۔ یہ جو لفظ دبہ یعنی کل ما دب علی وجہ الارض، اس میں دو تعویلات ہیں۔ ایک ہوتے ہے دب العارض یعنی دب الاصغر، یہ ایک تعویل استعمال ہوتی ہے، اور دب الاکبر، دب اکبر کی ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ دب اصغر یعنی ان 7 ستاروں کا مجموعہ ہے کہ جن میں سے 4 ستارے کے ایک چوخانہ کی شکل، یعنی 4 ستارے مل کے ایک چوخانہ کی شکل بناتے ہیں اور بقیہ 3 دم کی شکل بناتے ہیں۔ اس طرح یعنی ان ستاروں کی شکل کیا بن جاتی ہے؟ ریچھ کی شکل سی بن جاتی ہے۔ پھر آخر میں ایک ستارہ اور ہوتا ہے جو قطبی کھلاتا ہے، اور یہ سب کے سب قطب کے ارد گرد کیا ہوتے ہیں؟ گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ یعنی ستاروں کی ایک مجموعہ ہے جن کو دب اصغر کہا جاتا ہے، اور دب اکبر بھی اصطلاح بھی عربی میں استعمال ہوتی ہے۔ یعنی پہلی شکل جو ہم نے بیان کی تھی یہ اس سے بڑا ہوتا ہے مجموعے کے لحاظ سے، لیکن وہی صورت شکلیں یعنی جو کہ ریچھ کی ایک شکل بن جاتی ہے وہ سارے وہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لہذا دب اکبر اور دب اصغر نام ایک یعنی عرب میں ایک اصطلاح ہے عربی لغات میں، لیکن یہاں پر لفظ دبہ ہے جو کہ بمعنی نفوذ کے ہے، یعنی دبہ علی دابۃ الارض نہیں کہتے ہیں زمین پر چلنے والے، اسی سے دبہ ہے، لفظ فعل دبہ ہے نہ کہ دبہ وہ اصطلاح۔ یہاں پر کل ما دب علی وجہ الارض، ہر وہ چیز جو کہ زمین پر چلتی ہے، فکانت لہو نفس حیہ، اور اس کے لیے جان ہو، تو تمام قسم کو جاندار جانور آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن بعض والے امتوں میں تو ایسا نہیں تھا، بعض والے امتوں میں بہت ساری چیزیں حرام تھی۔ وورد فیہا، اور ایضاً تورات میں ہی یہ چیز وارد ہوئی ہے کیا؟ کہ انہ قال لنوح علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا خذ معک من الحیوان الحلال، کہ آپ اپنے ساتھ کشتی کے اندر حلال جانوروں کو لے کر جائے، ومن الحیوان الحرام، اور اسی طرح حیوان حرام بھی لے کر جائے۔ کذا حرم علی نوح بعض ما اباحہ لآدم، بس یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت نوح کے لیے بعض چیزیں حرام تھی جو چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حلال تھی، یعنی حضرت نوح کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے بعض چیزیں حرام ہو گئی تھی جو کہ پہلے حرام تھی۔ تو لہذا یہ بھی نسخ ایک بہترین اور اعلیٰ مثال ہے۔ ومنہا، انہی میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ انہ اباح نوح علیہ السلام تاخیر الحیطان الی وقت الکبر، حضرت نوح کی شریعت میں ایک اور حکم یہ تھی، وہاں پر ختنہ تاخیر ہو سکتا تھا، تاخیر کر سکتا ہے، اس میں کہاں تک؟ الی وقت الکبر، یہ بوڑھا بننے تک، بوڑھا ہونے تک، بزرگ ہونے تک بندے جا کے خود اپنا ختنہ کر لے، اس میں اتنا ایشو اور واجب نہیں تھا۔ وحرمہ علی غیرہ من الانبیاء، ان باقی انبیاء پر اس چیز کو حرام قرار دیا کہ ختنہ میں تاخیر
نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ابتدائے وقت میں ہی یعنی بچپنے میں ہی اس کو ختنہ کرنے کو واجب قرار دیا۔ پھر آگے حضرت ابراہیم کے زمانے میں واباح ابراہیم علیہ السلام تاخیر و ختان ولدی اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل کی ختنے کو مباح قرار دیا۔ تو یہ بھی ایک احکامات کے تبدیل ہوتے رہنے، نسخ ہونے کی مثالیں ہیں۔ وحرم علی موسیٰ علیہ السلام تاخیر الختان عن 7 ایام، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ختنہ کو صرف 7 دن کی تاخیر کی اجازت دی کہ 7 دن تک آپ ختنہ نہیں کرے، یہ آپ کو جواز ہے، لیکن اس کے بعد زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے بلکہ ختنہ کرنا پڑے گا۔ ومنہا، اور انہی شریعتوں میں تبدیلی احکامات کے تبدیل ہونے کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ انہ اباح آدم علیہ السلام الجمع بین الاختین، حضرت آدم کے لیے جمع بین اختین یعنی 2 بہنوں کے ساتھ ایک دم شادی کر سکنے کی یہ جواز موجود تھی۔ حرمہ علی موسیٰ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ چیز کیا تھی؟ حرام تھی۔ یاد ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم معراج کے واقعے میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں بہت ساری رکعتیں دن میں بہت ساری نمازیں واجب تھی، جو چیز نجس ہو جائے، نجس میں سے یعنی صرف کپڑے اور لباسیں وغیرہ شاید اس حد تک ہو تو ان کو کاٹا جائے شاید، لیکن یہ ممکن ہے یہ والا، اس کے اوپر علماء کی طرف سے اشکالات ہے، کیونکہ بالمقارض یعنی قطعوہ بالمقارض، تو یعنی جو اصطلاح یعنی اس روایت کے اندر وارد ہوئی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ لوگ اگر نجس میل کچرے لے کر محفلوں میں آتے تو اس صورت میں کیا کرتے تھے؟ سوشل بائیکاٹ کرتے تھے ان کی نجاست اور گندگی کی وجہ سے۔ تو لہذا سابقہ امتوں میں یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ گندگی لے کر کپڑے پر یا جسم پر لے کر محفلوں میں آتے تو اس سے سوشل بائیکاٹ کیا جاتا، نہ کہ ایسا ہے کہ مقارض کا مطلب یہاں پر قینچی ہو اور اس سے مراد یہ کہے کہ وہ نجس والے جگہ کو کاٹ لیا جائے، کیونکہ یہ چیز معقول نہیں ہے، کیونکہ اگر نجس کے جگہ کو اگر کاٹا جائے تو انسان کے عضو تناسل اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی اعضاء، کیونکہ اس کے اعضاء میں حصے وہ تو نجس ہی رہتے ہیں ہمیشہ، تو ان چیزوں کو یعنی اکثر اوقات یہ چیز نجس ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کو کاٹا جائے تو انسان کا زندہ رہنا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کاٹنے یعنی نجاست کو کاٹنے کا جو حکم ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بعض دوسرے علماء اس کی تعویل فرماتے ہیں کہ کاٹنے سے مراد اگر وہ اعضاء جن کو کاٹا جا سکتا ہے، اعضاء مراد نہیں بلکہ بدن کے جو اجزاء یعنی اس کے اوپر ہم جو استعمال کرتے ہیں کپڑے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوں، تو ان کو اگر وہ چیزیں نجس ہو جائے، باقی کوئی چیز نجس ہو جائے تو ان کو کاٹنے کا حکم تھا، نہ کہ اعضائے بدن۔ لیکن یہ چیز بھی قابل قبول نہیں لگتا، کیونکہ اس زمانے میں تو کپڑے شاید تھا ہی نہیں، تو کپڑا نہیں تھا، وسائل زندگی اس زمانے کی طرف فراوان نہیں تھی، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر پہننے کے لیے کپڑا ہی نہ ہو تو وہاں پر کپڑے کو کاٹ کر نجاست کی وجہ سے پھینک دیا جائے، تو شاید یہ چیز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بہر کے اس قول کو آپ قبول کرے یا نہ کرے، تبدیلی احکام یہ چیز ایک مسلم حکم ہے، اور یہ چیز شریعتوں میں ہوتی رہی ہے کہ پہلے ایک حکم آئی اور بعد میں حکم تبدیل ہو گئی، جیسے کہ سابقہ شریعتوں میں نماز بہت زیادہ تھی اور کئی نمازیں واجب تھے ایک دن میں کہ ایک بندہ پڑھتے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ سال بھر روزے کا بھی حکم تھا، ایک ممکن ہے اس کے بارے میں روایات ہو، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تکلیف بہت مشاق تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا ہے، تو اس کو پیغمبر کے لیے بابرکت قرار دیا ہے، تو اسی معراج میں پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے چیزوں کے مطالبہ کرنے کا تقاضا کیا، تو آپ نے اپنی امت کے لیے تخفیف کا دعا فرمایا، اور اسی آپ کے دعا کی مقبولیت کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں تخفیف ہو گئی، اور سب سے آسان شریعتوں میں جو انسانوں کے لیے نازل ہے وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور یہ لچکدار بھی ہے، اسی لیے یہ جس طرح قرآن ابدی ہے تو قرآن اسی شریعت کی تشریح ہے، جب قرآن ابدی ہے تو یہ
کتاب کے ساتھ ساتھ شریعت محمدی بھی ابدی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔